یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو برٹش انڈیا حصار میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی کرنے کے بعد 1954 میں کنگ ایڈورڈ سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی۔ اسرار صاحب نے جامعہ کراچی سے ایم اے کی سند بھی حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب میٹرک ہی سے علامہ اقبال کو فالو کرتے تھے، تحریک پاکستان کے کارکن تھے، حصار ڈسٹرکٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری تھے، دن رات دوسرے شہروں کے دورہ کیا کرتے تھے، جلسے جلوسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار نے اپنی جوانی کے 10 سال جماعت اسلامی کو دیے۔ 1965 میں ہجرت کر کے لاہور آئے اور 1971 کے بعد انہوں نے اپنی میڈیکل فیلڈ کو خیر آباد کہا اور قرآن سے اس طرح جڑ گئے کہ اپنی بقایا ساری زندگی اس کے لیے ہی وقف کر دی۔ ایک انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا، آپ کے کمرے میں پرانا فرنیچر اور بیڈ ہے، آپ کو آرام دہ زندگی کی خواہش نہیں؟ جس پر ان کا جواب تھا، اس کمرے میں مجھے ہر طرح کی آرائش حاصل ہے، بیڈ ہوتا ہے سونے کے لیے، وہ میسر ہے، کبھی علیحدگی میں لکھنا پڑھنا ہوتا ہے، اس کے لیے ٹیبل موجود ہے۔ ان کے کمرے میں ایک چھوٹا صوفہ موجود تھا جو ان کی اہلیہ کا تھا۔ یہ چھوٹا کمرہ ہی ان کا سب کچھ تھا، جو کہ قرآن اکیڈمی کے فلیٹ میں تھا۔ 1970 سے لے کر انہوں نے اسی جگہ 20 سے 25 سال اپنی زندگی گزاری۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا عالم دین اور عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق ہے اور اسلامی معاشرے میں مولوی کا کیا کردار ہونا چاہیے، جس پر ان کا جواب تھا، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، مولوی کو ایک پروفیشن کی حیثیت دے دی ہے، جس کی وجہ ہمارے عام لوگ ہیں جو نہ دین پڑھتے ہیں اور نہ ہی بنیادی تعلیم سیکھتے ہیں۔ انہوں نے مولویوں کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے، کسی کا باپ فوت ہو گیا اس کو مولوی چاہیے، کسی بچی کا نکاح ہے تو وہاں مولوی چاہیے، حالانکہ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جماعت کی امامت کر سکے، اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے، جو دعا اس کے دل سے نکلے گی وہ کسی مولوی کے دل سے نکل ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر صاحب سے خواتین کے حوالے سے پوچھا گیا کہ خواتین کے بارے میں آپ کا موقف تھوڑا سخت ہے، اس کا کیا خاص پس منظر ہے؟ جس پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، میرے نزدیک میرا موقف ہرگز سخت نہیں، اسلامی احکام کے عین مطابق ہے، جس میں خواتین پر کوئی پابندیاں نہیں، بلکہ اسلام میں ان کا دائرہ کار علیحدہ رکھا گیا ہے۔ لڑکیاں پڑھیں لیکن ان کے مدارس الگ ہوں، لڑکیاں جاب کریں لیکن مردوں کے ساتھ نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا عورت عورتوں میں کام کرے، نامحرم کے سامنے عورتوں کا چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب سے ویڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کی تقاریر ویڈیو میں موجود ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جس پر ان کا کہنا تھا، تصویر کی حرمت قرآن میں نہیں آئی بلکہ حدیث نبوی میں آتی ہے۔ اس زمانے میں تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، مجسمہ ہاتھ سے تراشا جاتا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا۔ البتہ جب سے کیمرہ کی ایجاد ہوئی ہے تو اس پر اختلاف ہوا ہے۔ عالم عرب کی اکثریت علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا کیمرے پر اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ کیمرہ میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں، اس لیے میں ویڈیو کا استعمال کر لیتا ہوں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زیر نگرانی کتنے مدارس اور مساجد ہیں، اس پر ان کا جواب تھا، میرے انڈر کوئی مدارس یا مسجد نہیں ہے، ایک قرآن اکیڈمی ہے اور ایک قرآن کالج ہے جس میں انہوں نے قرآنی تعلیم کا 1 سال کا کورس شروع کروایا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی مساجد بنانے کا نہیں سوچا کیونکہ لوگ کوئی نیا فرقہ نہ سمجھ لیں۔ سوال کیا گیا، ڈاکٹر اسرار احمد کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ جس پر ان کا جواب کچھ یوں تھا، اس وقت میری کوئی آمدنی نہیں، انجمن نے مجھے رہائش دی ہے اور ساری سہولتیں دی ہیں، میری آڈیو ویڈیو اور کتابوں سے جو بھی فنڈ اکٹھا ہوتا ہے وہ انجمن کے اختیار میں ہے، میرے بیٹے مختلف جابز کرتے ہیں، دار روٹی مل ہی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بہت دور اندیش انسان تھے۔ ان سے افغان طالبان کی حمایت اور سپورٹ کا پوچھا گیا کہ کیا طالبان کی حمایت کا آپ کا فیصلہ غلط نہیں تھا؟ جس پر انہوں نے بڑی کڑک آواز سے کہا، نہیں، بالکل نہیں، میری بات بالکل ٹھیک تھی، طالبان نے افغانستان میں 90% امن قائم کر لیا تھا اور انہوں نے بالکل اسلامی ریاست اور قانون رائج کیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے جماعت اسلامی کو کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا، جماعت اسلامی کو انقلابی جماعت سمجھ کر جوائن کیا تھا، جماعت اسلامی نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا، 1946 کے الیکشن میں بھی نہیں لیا تھا، پر پاکستان آ کر جماعت اسلامی نے سیاست میں حصہ لیا، ان کو یہ محسوس ہوا سیاست میں آ کر جلدی انقلاب آ سکتا ہے، تو سیاست میں ان کا آنا، جس کی وجہ سے میں نے اپنا راستہ الگ اختیار کر لیا۔
دینی اعتبار سے ڈاکٹر اسرار احمد کی جتنی بھی خدمات بتائی جائیں وہ کم ہے، پر پاکستان کے کلچر میں جب کوئی بڑی دینی شخصیت زندہ ہوتی ہے تو اس پر الزام لگائے جاتے ہیں، کبھی قادیانی ہونے کا، کبھی فنڈنگ لینے کا، کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے 14 اپریل 2010 کو وفات پائی۔ جنازے پر بہت سے علماء نے شرکت کی، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، لوگوں کو ان کی میت کی زیارت نہیں کروائی گئی، جس پر ان کے مذہبی مخالفین نے یہاں تک کہہ دیا اسرار صاحب کا چہرہ بگڑ گیا تھا، جس وجہ سے ان کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، نعوذ باللہ۔ بعد میں پھر مجبوری کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے جنازے اور ان کے چہرے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا پڑی۔ امید کرتے ہیں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔